بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں، پنجاب کے سرزمین پہ ہوں، فیصل آباد میں موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ساتھیوں، کچھ قوتیں نے سوچا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے۔ کچھ قوتوں کا سوچ یہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ غریب کا آواز کو دبا سکیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم جیالے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، پنجاب کا جیالے زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے۔ یہ جو انہوں نے اشرافیہ کے سیاسی جماعتیں آپ پہ مسلط کیا، اس صوبہ پہ مسلط کیا، اس ملک پہ مسلط کیا، یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں، یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں، یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں، اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ آج کل جو معاشی حالات ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، یہ تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا تو وہ پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا نوجوان کا نمائندہ بن کے عوامی حکومت بنایا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم آپ نے بنائی تھی، یہ تاریخ فیصل آباد نے حاصل کیا تھا۔ جب آپ کی بہن
جب آپ کی بہن وزیر اعظم تھی تو وہ غریبوں کا وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کا وزیر اعظم تھی، وہ مزدوروں کا وزیر اعظم تھی، وہ آپ کا وزیر اعظم تھی. جو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے، ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے. ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بھی بنانا ہے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ دیں جس طریقہ آسان ہو رہا ہے. کیسے آپ خیریت سے درشک میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے. ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے. ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتا ہے.
बाकी सियासी जमातें अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी ज़ाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई से बचाना चाहते हैं, इस गुर्बत से बचाना चाहते हैं, इस बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। बाकी सियासी जमातें के पास कोई मंशूर नहीं है। हमारा मंशूर कायदे अवाम ने हमें दिया, हमारा नजरिया शहीद मोहतरमा ने हमें दी, और अब इस इलेक्शन में हमने ऐसे अवामी मुआशी मुआहिदा लेकर आए हैं, एक ऐसा 10 नुकाती एजेंडा लेकर आए हैं। और ये 10 नुकात मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। आपने मेरे आवाज बनना है। आपने मेरे आवाज बन के घर घर पहुंच के उनको बताना है कि पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहिदा क्या है। आपने हर घर में जाके समझाना है कि बिलावल भुट्टो का वादा है कि आपके तनख्वाह आपके आमदी को हम इंशाअल्लाह ताला डबल करेंगे। आप घर घर जाके इनको बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि पीपी का हुकूमत बनेगा तो 300 यूनिट बिजली इंशाअल्लाह ताला गरीब अवाम को मुफ्त मिलेगा। आप मेरे बात पहुंचाए, आप बताएं कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा तो तालीम मुफ्त होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद यहां यूनिवर्सिटी का क़याम अपने हाथों से करूंगा। अब जाए घर घर जाए, पीपल्स पार्टी के मंशूर लेकर जाए, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का जो 5वां वादा है कि सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त और मयारी इलाज होगा, और ये वादा मैंने सिंध के तमाम अजला में पूरा किया है। अब मैं चाहता हूं कि पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा कर दूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने भी घर घर जाना है। आपने इस सूबे को खवातीन को बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जब आएगा तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो तमाम वादे हमने आपसे किए थे, वसीला हक, वसीला सेहत, वसीला रोजगार, वसीला तालीम, ये तमाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इजाफा के साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मेरे भाइयों घर घर जाके समझाए
کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلا سیاستدان تھا جس نے مالکانہ حقوق دلوائے، جس نے 5 مرحلہ اسکیم دی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنجاب کی غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے۔ فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ میں نے یہاں راوی میں جو سیلاب آیا تھا اس سے 1 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب آیا تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے۔ پھر آپ نے میرے ساتھیوں آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے، آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم بینظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا۔ جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے لوگوں کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے، بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کا سبسڈی دلوائیں گے، اور یہ تمام بینظیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 اور جو ہمارے وعدے ہیں، یا 3 اور جو ہمارے وعدے ہیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی بینظیر مزدور کارڈ دلوانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بینظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو، مزدور کے بچے کو تعلیم، ان کو صحت کا علاج، جو بھی ان کو ضرورت ہے، ہم بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے۔ وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، زراعی مزدور ہو، دکانے میں کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو، ہر قسم کی محنت کش اور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا، آپ کو اپنا محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ اور آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا، یہ ووٹ کا طاقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کر کے، آمریت کو ختم کر کے آپ کو یہ ووٹ ملا ہے۔ اب یہ ووٹ آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اگر آپ نے جذبات میں آ کے، جنون میں آ کے ضائع کرنا ہے اپنا ووٹ، تو پھر باقی کافی آپشنز ہے۔ مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسا حکومت بنے،
ایک ایسا حکومت بنے جہاں آپ کا وزیر اعظم بھی نوجوان ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا حکومت بنے جہاں ہم آپ کے مسائل حل کرے, اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یوتھ کارڈ انٹروڈیوس کر کے, جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تھا, ویسے ہم یوتھ کارڈ لے کر آ کے اپنے نوجوانوں کو جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں تو 1 سال کے لیے ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے. اپنے طالب علموں کو, اپنے سٹوڈنٹس کو ہم نہ صرف سکالرشپس دلوائیں گے مگر اسی کارڈ کے تھرو ہم سٹوڈنٹ لون دلوائیں گے, اور وہ سٹوڈنٹ لون وہ بلا سود قرضہ وہ اپنا تعلیم پہ خرچ کر سکیں گے. اور جب وہ کما رہے ہیں, جب ان کو روزگار مل جاتا ہے, پھر وہ قرض واپس دیں گے. اس یوتھ کارڈ کے تھرو ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے غریب عوام کو مالی مدد دینا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے نوجوان کا روزگار کا ذمہ داری جو حکومت کا ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بے نظیر یوتھ کارڈ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حکومت اپنے نوجوانوں کو مالی مدد دیا جائے, تو پھر آپ کو فیبری کو تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا پڑے گا. آخری جو میرا وعدہ ہے کہ ہم نے ہر یونین کاؤنسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے, ایک اتنا امیر ملک ہے, مگر ہمارے عوام بھوکے سوتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے. یونین سطح پر ہم یہ پروگرام انٹروڈیوس کریں گے. ہم تو تعلیمی اداروں میں بھی, ہم سکولز میں بھی بچے کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں. ہم انشاءاللہ تعالی عورتوں کو 1000 دن کے لیے, جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 دن کے لیے ہم ان کو مالی مدد دیں گے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے, وہ نیا پیدا ہوا بچہ کا خیال رکھ سکے, نہ ماں نہ بچہ بھوکا ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے. یہ ہمارا انقلابی ایجنڈا ہے. اگر آپ اس منشور کو جتواتے ہو, اگر میں اس منشور پہ عمل درآمد کر سکتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے, بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے, مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے, اور ہمارا ہی منشور میں یہ تمام مسائل کا حل ہے. ہمارا تو کوئی اور خواہش نہیں ہے, ہمارا کوئی ضد نہیں ہے. اگر ہم اپنے لیے اگر کوئی ضد ہے تو صرف اتنا کہ پاکستان کا غریب عوام, جن کا نمائندہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک زمانہ میں ہوتا تھا, جن کا نمائندگی ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی, کہ ان کا خیال رکھا جائے, ان کا خدمت کیا جائے, ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کمی لایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے انشاءاللہ اس نفرت کی سیاست کو, اس تقسیم کی سیاست کو, اس پرانے سیاست کو دفن کر کے ایک نیا سیاست لے کر آنا ہے, ایک نئی سوچ لے کر آنا ہے. اور اس نئی سوچ اور نئی سیاست سے ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے, پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا تو جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. جیے بھٹو.
مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔